السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں جو سورہ آتی ہیں ان کی فضیلتیں، ان سے کیے جانے والے وظیفے اور اس کی مدد سے کیے جانے والے عملیات، اس کے دنیا اور آخرت کے فائدے کے بارے میں یہ ویڈیو پیش ہو رہی ہے۔ قرآن کے سورہ کے وظیفے اور عمل اور حدیثوں سے ثابت کچھ عملیات۔ ابھی مسلم کی ایک حدیث سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبے کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سے کے مرتبے کو گھٹاتے بھی ہیں۔ قرآن کے سوروں کے وظیفے اور عمل اور ان کی خاصیتیں اب حدیثوں سے ثابت کچھ عمل اور وظیفے ہم آپ کو بتاتے ہیں جو ان کے بارے میں بہت سی حدیثوں کی کتاب میں آتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کی خاصیتیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص پر کوئی مصیبت پڑتی دیکھتے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم کرتے، اور جو شخص فجر کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ کے ساتھ 40 بار پڑھ کر کسی بیمار کے منہ پر دم کرے تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے اس کو مکمل صحت عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاتحۃ شفاء کل داء، یعنی سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ چنانچہ ایک شخص بیمار ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اس کے منہ پر دم کیا، اس کو بالکل آرام ہو گیا۔ سورہ بقرہ کی خاصیت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ سورہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو پاتا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھو کہ اس میں خیر و برکت ہے۔ سورہ آل عمران کی خاصیت ہے۔ اس سورہ شریف کا ورد رکھنے والا قرض کے بوجھ سے چھٹکارا پائے گا، اور جو شخص 7 مرتبہ پڑھے تو تمام قرضہ دور ہو جائے گا اور اس کو معلوم نہ ہو کہ اس کے لیے رزق کس جگہ سے آتا ہے۔ سورہ نساء کی خاصیت ہے۔ اگر کوئی شخص ہر دن 7 مرتبہ اس سورہ شریف کا ورد کرے تو بیوی کو اس سے محبت زیادہ ہو، اگر بیوی پڑھے تو مرد زیادہ موافقت کرے۔ سورہ مائدہ کی خاصیت ہے۔ اگر کوئی شخص قحط سالی یعنی اقال کے دنوں میں سورہ مائدہ کو پڑھے تو وہ شخص قحط سے محفوظ رہے گا۔ سورہ انعام کی خاصیت ہے۔ جو شخص اس سورہ کو 1 مرتبہ پڑھے وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ہر قسم کی ضرورتوں اور حاجتوں میں پڑھنے سے مشکلات میں آسانی ہوتی ہے، اور جو مشکل ہوتی ہے وہ حل ہو جاتی ہے۔ سورہ اعراف کی خاصیت ہے۔ جو شخص سورہ اعراف کو پڑھے تو قیامت کے دن اس کا ہاتھ جناب آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا، اور اگر کسی بادشاہ کا خوف دل پر طاری ہو یا کسی ظالم بادشاہ سے واسطہ پڑے تو 3 بار پڑھے، ظالم اپنے ظلم سے باز آئے گا اور مہربانی سے پیش آئے گا۔ سورہ انفال کی خاصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ شریف کو پڑھنے پر پابندی رکھے گا تو قیامت کے دن میں گواہی دوں گا کہ یہ شخص نفاق سے بیزار ہے،
اور اگر کوئی شخص قید میں مبتلا ہو تو وہ اس سور کو پڑھا کرے، اگر وہ بے قصور ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو نجات دے گا، اور اگر خود نہ پڑھ سکے تو کوئی رشتہ دار ہی پڑھ لیا کرے، اور حاکم اس پر مہربان ہوگا۔ سورۃ توبہ کی خاصیت ہے، اس سورہ کا ہر دن ایک بار پڑھنا ایمان کی سلامتی کا سبب ہوتا ہے، چنانچہ بزرگان دین اس کی تلاوت سے ایسے فائدے اٹھاتے رہے ہیں کہ ظاہر آنکھیں ان کو ناممکن خیال کرتی ہے۔ کسی حاکم کے سامنے پڑھ کر جائے تو وہ مہربان ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی خطا ہو تو اس کی بخشش ہوتی ہے۔ سورہ یونس کی خاصیت ہے، اس سور کا جو ہمیشہ ورد رکھے اس پر جان نکلنے کی سختی اور قبر کا عذاب نہ ہوگا، اور جو شخص 21 مرتبہ پڑھے وہ دشمنوں پر غلبہ اور فتح پائے گا، اور اگر کوئی سختی یا مصیبت پیش آئے تو 13 بار پڑھے، وہ سختی اور مصیبت دور ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ سورہ یوسف کی خاصیت ہے، اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہو تو وہ اس کی تلاوت کی پابندی اختیار کرے، اس سورہ کی برکت سے بحال ہو جائے گا، اور اگر کسی حاکم سے کوئی حاجت ہو تو 13 بار پڑھ کر اس کے پاس جائیں، اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگا۔ سورہ کہف کی خاصیت ہے، جو شخص قرض میں مبتلا ہو جمعہ کی نماز کے بعد سورہ کہف 7 بار پڑھیں اور اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کریں، اس کا قرضہ اتر جائے گا اور وہ حیران ہو جائے گا۔ اور جو کوئی اس کو جمعہ کی رات میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور عطا کرے گا جس کی روشنی بیت اللہ شریف تک پہنچے، اور اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور اس سورہ کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والا طاعون، سفید کوڑ، خون خراب ہونے کی بیماری اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اس کی شروع کی 10 آیتوں کے پڑھنے کی سخت تاکید ہے، اور زبان بندی، بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت، رزق میں بڑھوتری اور برکت کے لیے روزانہ صبح کو پڑھیں۔ سورہ مریم کی خاصیت ہے، جو شخص روزگار اور کام دھندے کی کمی کے سبب پریشان ہو تو سورہ مریم کو 7 بار پڑھ کر دعا کرے، اور اگر کوئی ضرورت سامنے ہو تو 3 بار پڑھے۔ سورہ طٰہٰ کی خاصیت ہے، اس کے عامل پر جادو یا سحر کوئی اثر نہیں کرتا، اور رزق کی فراخت ہوتی ہے۔ سورہ انبیاء کی خاصیت ہے، اگر کوئی شخص پریشان حال ہو اور اکثر مختلف قسم کی پریشانیوں میں گھرا رہتا ہو تو روزانہ 3 بار سورہ انبیاء کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غم اور پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ جو سورہ انبیاء پڑھے گا قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا۔ سورہ سبا کی خاصیت ہے، جو شخص اس سورہ کو 10 بار پڑھے گا تو وہ آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا، اور فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی اس سورہ کو پڑھتا رہے وہ خوش نصیب ہے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی ایسا نبی نہ ہوگا جو اس کے ساتھ مصافحہ نہ کرے۔ سورہ یاسین کی خاصیت ہے، اس سورہ کی خاصیتیں اور اثرات اس قدر ہیں کہ قلم ان کو لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ قرآن کا دل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص اس کو کسی حاجت کے لیے ایک بار پڑھے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر بانجھ عورت کو کسی چینے کے برتن پر لکھ کر اور عرق گلاب سے دھو کر پلاتے رہیں تو اس کے نرینہ اولاد ہو، اور محتاج پڑے تو مالدار ہو جائے،
اور اگر کسی ایسے شخص پر پڑی جائے جس پر جادو کا اثر ہو تو وہ سحر اور جادو دور ہو جائے۔ اگر کسی ایسے شخص پر پڑھ کر دم کی جائے جس پر کوئی جن اور بھوت وغیرہ کا اثر ہو تو وہ اثر بھاگ جائے۔ اگر کوئی شخص رات کو نیت کے خلوص کے ساتھ پڑھے تو وہ جنتی ہے اور دین و دنیا کی تمام مشکلیں اس پر آسان ہوتی ہیں۔ ہر مہم اور ہر مطلب کے لیے اس کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ اور اگر کسی شخص کی جان اٹک جائے تو اس پر اس سورہ شریف کو 3 بار پڑھ کر دم کریں، اس کی روح فوراً نکل جائے، اور اگر بیمار پر پڑھ کر پھونکے تو وہ صحت پائے۔ سورہ صاد کی خاصیت ہے، اگر اس سور کو بری نظر کے دور کرنے کے لیے 7 بار پڑھ کر دم کرے تو نظر بد دور ہو جائے گی۔ سورہ زمر کی خاصیت ہے، جو شخص روزانہ 7 بار اس سور کو پڑھے تو عزت اور رتبے کا مالک ہو، اور اس کی روزی میں بڑھوتری اور رتبے میں بلندی ہو، اور ہمیشہ راحت رہے۔ سورہ محمد کی خاصیت ہے، جو شخص اس سورہ شریف کو پڑھے یا لکھ کر گلاب سے دھو کر پیے تو وہ رتبے اور پد میں بلند ہو، اور اگر لکھ کر گلے میں ڈالے تو دشمنوں پر فتح پائے۔ ہر سخت مہم درپیش ہو تو شروع اور آخر میں 11 بار درود شریف کو پڑھے، انشاءاللہ نجات حاصل ہو اور اس مہم پر غالب آئے۔ سورہ فتح کی خاصیت ہے، جو شخص سورہ فتح کو 41 بار پڑھے تو دشمنوں پر فتح پائے، اور اگر رمضان کا چاند دیکھ کر کھڑے کھڑے 3 بار پڑھے تو تمام سال میں امن میں رہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ شریف کو پڑھتا ہے گویا کہ وہ میرے ساتھ جہاد میں شامل ہے۔ سورہ قاف کی خاصیت ہے، اگر اس سورہ شریف کو لکھیں اور بارش کے پانی سے دھو کر پیٹ درد کے مریض کو پلائیں تو صحت ہو جائے، اور جس لڑکے کے دانت مشکل سے نکلتے ہوں اس کو پلائیں، بہت آسانی سے دانت نکل آئے۔ اور اس سورہ کے پڑھنے کی پابندی کرنے والے پر موت کے وقت کی سختی میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اس سورہ کا عامل جب مر جاتا ہے تو اس کے قبر میں ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ سورہ قمر کی خاصیت ہے، اگر کسی کو حاکم کا خوف پیدا ہو یا اس سے کوئی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ لگا ہوا ہو تو سورہ قمر کو 7 بار پڑھے۔ سورہ رحمان کی خاصیت ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سورہ رحمان کو پڑھتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور آنکھ کے درد میں پڑھ کر دم کرے تو اللہ تعالیٰ شفا بخشے، اور تلے کے مریض پر دم کرے تو صحت ہو جائے، اگر کوئی 11 بار پڑھے تو اپنے مطلب کو پہنچے۔ سورہ واقعہ کی خاصیت ہے، طبع تابعین میں بعض بزرگوں نے مالداری حاصل کرنے کے لیے سورہ واقعہ کا عمل اس طرح لکھا ہے کہ جمعہ کے دن سے 7 دن تک بنا ناغہ کیے ہر فرض نماز کے بعد 25 بار پڑھے، پھر جب جمعہ کی رات آئے تو اس سورہ کو مغرب کی نماز کے بعد 25 بار پڑھے، پھر عشاء کی نماز کے بعد 25 بار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، اس کے بعد روزانہ صبح و شام 1 بار نماز کے بعد پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو مالدار کر دے گا، یا جس مطلب کے واسطے پڑھے گا وہ مطلب پورا ہوگا۔ سورہ مجادلہ کی خاصیت ہے، اگر کسی قوم میں جھگڑا فساد برپا ہو تو سورہ مجادلہ پڑھیں، کیونکہ اس سورہ شریف کا پڑھنا آپسی نفاق اور بغض و کینہ کو دور کرتا ہے، اور دشمنوں کو نیچا کرنے کے لیے بھی آزمائی ہوئی ہے۔
سورہ حشر کی خاصیت ہے، اگر کوئی ضرورت سامنے ہو تو 4 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں فاتحہ یعنی الحمدللہ کے بعد سورہ حشر ایک بار پڑھے، پھر سلام پھیر کر جو دعا کرے قبول ہوگی۔ سورہ جمعہ کی خاصیت ہے، جن میاں بیوی کے درمیان میں نا اتفاقی ہو، ان میں سے کوئی جمعہ کے دن اس سورہ شریف کو 3 بار پڑھ کر دعا مانگے، ان میں محبت بڑھ جائے گی اور آپس کا جھگڑا دور ہوگا، اور کوئی شخص اچھی طرح کلام نہ کر سکتا ہو تو اس کا ورد رکھے، اس کی زبان درست ہو جائے گی۔ سورہ منافقون کی خاصیت ہے، اگر کوئی شخص کسی چغل خور کی طرف سے تکلیف میں ہو تو سورہ منافقون کو 160 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم کرے گا اور اس تکلیف سے بچا لے گا یا اس چغل خور کی زبان کو بند کر دے گا۔ سورہ تغابن کی خاصیت ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی سورۃ تغابن کو روزانہ ایک بار پڑھے وہ آدمی ناگہانی اور اچانک کی موت سے محفوظ رہے، اور اگر کوئی شخص 3 بار پڑھا کرے تو اس کے مال میں خیر و برکت ہو جائے گی۔ سورہ ملک کی خاصیت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورہ ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، اس نے ایک شخص کی شفاعت کی یہاں تک کہ وہ شخص بخشا گیا، اور ابن حبان سے روایت ہے کہ یہ سور اپنے پڑھنے والوں کے لیے استغفار کرتی ہے یہاں تک کہ وہ بخشا جاتا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ لفظ ہے کہ یہ سورہ نجات دینے والی ہے، قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سور ہر مومن کے دل میں ہو، اور جو شخص اس کو 41 بار پڑھے تو اس کی تمام مشکلیں حل ہو اور وہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے، اور اگر قرض دار ہو تو اس کا قرضہ اتر جائے۔ سورہ معارج کی خاصیت ہے، جو شخص روزانہ سورہ معارج کو پڑھے وہ تمام دن شیطانی وسوسوں سے بچا رہے، اور جس شخص کو احتلام کثرت سے ہوتا ہو وہ 8 بار سورہ معارج کو پڑھے یا سوتے وقت روزانہ ایک بار پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تعالی وہ شخص محفوظ رہے گا۔ سورہ نوح کی خاصیت ہے، اگر کسی سخت دشمن سے پالا پڑ جائے اور اس کو دفع کرنا ناممکن ہو تو 1000 بار سورہ نوح پڑھے، یا بہت سے آدمی جن کی تعداد طاق یعنی بیجڑ ہو جیسے 5 7 9 11 ہو، ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر ختم کرے یا 2-3 دن میں ختم کرے، دشمن ہلاک ہو جائے گا۔ سورہ جن کی خاصیت ہے، اگر کسی شخص کو آصب یعنی جن بھوت وغیرہ کا اثر ہو گیا ہو تو سورہ جن کو 7 بار پڑھ کر 7 دن تک دم کریں، آصب بھاگ جائے گا، اور جن وہ پری کو قبضے میں کرنے کے واسطے 700 بار پڑھے، جن قابو میں آ جائے گا۔ سورہ مزمل کی خاصیت ہے، جو شخص روزانہ سورہ مزمل کو اپنا ورد بنائے تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت پائیں، اور خیر و برکت کا ثواب ہے۔ اگر اس سورہ کو پڑھ کر حاکم کے پاس جائیں تو حاکم مہربان ہو جائیں، اور زبان بندی اور تلوار بندی کے واسطے آزمائی ہوئی ہے، اور اگر لکھ کر مریض کے گلے میں لٹکائیں تو اس کو صحت ہو، اور ہر دن 7 بار پڑھیں تو رزق میں فراخی ہو جاتی ہے۔ سورہ انشراح کی خاصیت ہے، اگر کسی شخص کے سینے میں درد ہو تو اس سورہ پاک سے دم کیا ہوا پانی چھاتی پر ملے، اور دل کے درد کے واسطے اکثر ہے، اور اگر کوئی کام
वजहों की वजह से बंद हो गया हो तो इस सूर को 20 बार पढ़े, वह काम खुल जाएगा। और जो शख्स कुछ माल खरीदे उस पर पढ़कर दम करे तो बरकत हो जाएगी। सूरह कद्र की खासियत है। जो शख्स इस सूरह को सुबह व शाम 3 बार पढ़े तो सब दोस्त और आशना उसकी इज्जत करें और बुलंद रुतबे हासिल करने के लिए हमेशा इसका विर्द करना अजीब व गरीब असर रखता है। और चीनी के बर्तन पर लिखकर और इसे गुलाब या बारिश के पानी से धोकर मरीज़ को पिलाएं तो इंशाअल्लाह शिफा हो जाएगा। सूरह इखलास की खासियत है। हदीस शरीफ में है कि जो शख्स 3 बार सूरह इखलास को पढ़े तो उसको एक कुरान ख़त्म करने का सवाब हासिल होगा और जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ने वाला अपनी मुरादों को पहुँचेगा, चाहे दुनियावी हो या दीनी। और अगर ईशा की नमाज के बाद खड़े होकर 101 बार पढ़े तो तमाम गुनाह उसके माफ़ किए जाएंगे। और अगर बीमार को लिखकर और धोकर पिलाए तो उसे सेहत हासिल होगी। यह हर बला को दूर करने वाली है। सूरह फलक की खासियत है। इस सूरह को हर दिन बिना नागा तिलावत करने वाला हर तरह की आफतों से महफूज रहता है और हासिदों और दुश्मनों की शर और बुराई से बचा रहता है। अगर किसी शख्स पर सेहर या जादू का असर कर गया हो तो इस सूरह को पढ़कर दम करें और जिस पर जादू का असर हुआ है अगर वह 100 बार पढ़े तो उससे छुटकारा पाए और घोल कर पिए और लिख कर गले में बांधें। सूरह नास की खासियत है। जो शख्स इस सूरह को अपने ऊपर पढ़कर दम करे उस पर किसी का जादू न चले और हर बला से महफूज रहें और जादू के वास्ते 100 बार पढ़ें और अगर हर रोज़ पढ़ें तो तमाम गुनाह माफ़ किए जाते हैं। और अगर जिस आदमी पर जादू कर दिया गया हो उस पर किसी जिन्न या भूत वगैरह का असर हो उस पर दम करे तो उसे नजात हासिल हो जाएगी। ऐ हमारे रब, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हक़ की गवाही देने वालों की फहरिस्त में हमारा भी नाम लिख ले। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को कुरान मजीद के नूर से जगमगा दे। हमारे अखलाक में कुरान मजीद की तालीम से जीनत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, कुरान मजीद की बरकत से हमें आग से निजात अता फरमा और कुरान मजीद के ज़रिए हमें जन्नत में दाखिल अता फरमा। ऐ अल्लाह, दुनिया की ज़िंदगी में हमारे लिए कुरान मजीद को तो उससे ताल्लुक़ बनाए रखने का ज़रिया बना और कब्र में कुरान मजीद की बरकत से हमारे लिए वहशत खौफ को दूर कर दे। आखिरत का रास्ता तय करने पर हमारे लिए कुरान मजीद को जन्नत में हमारा रफ़ीक बना दे और आग से बचने की ढाल बना और तमाम भलाइयों के हासिल करने में कुरान मजीद को हमारे लिए दलील बना दे और तमाम भलाइयाँ हमारे लिए नामा आमाल में दर्ज फरमा और हमें तौफीक दे कि सच्चे दिल से, साफ़ सुथरी ज़बान से, खैर व भलाई की मोहब्बत से और ईमान की बशारित से हम माला माल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में भेज दें ताकि वो भी इन वज़ाइफ, अमलियात और ख़ासियतों से सवाब और दुनिया और आखिरत का फ़ायदा हासिल कर सकें। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है आपका सब्सक्राइब करना। इससे आइंदा अच्छे वीडियो बनाने की हमें तौफीक मिलती है और हमारी हौसला अफजाई होती है।
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی اس قرآن شریف کے آیتوں سے دنیا اور آخرت میں دونوں میں نوازے۔ اللہ حافظ۔